پاکستان کی صنعت بھی کمزور ہے، پاکستان کی معیشت بھی کمزور ہے، اور ہم حالت جنگ میں ہیں اللہ کے ساتھ۔ معیشت کی کمزوری کی وجہ بھی سودی بزنس ہے، سودی کاروبار ہے، اور معیشت کی کمزوری کی وجہ بھی سودی کاروبار ہے اور سودی لین دین ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ ہے اس بزنس میں جس میں کہ سودی لین دین ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ کویشچن ہے ناظرین کہ کیا اللہ تعالیٰ کا میسیج انکمپلیٹ ہے؟ اگر انکمپلیٹ ہے تو یہ گڑبڑ ہے، تو پھر ہم اللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے اگر انہوں نے انکمپلیٹ میسیج ہمیں دیا اور پھر ہم پہ جنگ مسلط کر دی۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میسیج کمپلیٹ ہے۔ اگر میسیج کمپلیٹ ہے تو ہم اس میسیج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تو یہ ہمارا فالٹ ہے۔ اگر میسیج کمپلیٹ ہے اور ہم انڈرسٹینڈ کرنا نہیں چاہتے تو ناظرین ہمارا فالٹ ہے۔ میسیج اگر کمپلیٹ ہے اور ہم اس راہ پہ نہیں ہے جہاں پہ کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر بھی ہماری غلطی ہے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں عبدالرزاق صاحب، ماشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، 1971 سے پریکٹس میں ہیں۔ آج ہمارے وہ مہمان ہیں، ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ اس حالت جنگ میں ہم کیسے ہیں، کیوں ہیں، اور اس سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اپرچونیٹی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ سر۔ یو ویلکم سر۔ کرانے کے لیے شکریہ۔ آپ کا پریمبل بڑا زبردست تھا جی، بہت اچھی طرح خوبصورت طریقے سے بات کی۔ بات یہ کہ ابھی یہ جو آپ نے بتایا نا کہ اللہ کا میسج انکمپلیٹ ہے، تو وہ تو کل شائن قدیر، کل شائن علیم، عالم الغیب، کن فیکون، ہر ایک کوالٹی ہے، جامع اول آخر ظاہر باطن وہی ہے، تو اس کا میسج تو کبھی ڈیفیکٹو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، میں تھوڑا سا اس میں آپ کی مطلب انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتاؤں جو میں سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سود کو کیوں حرام کیا اور اس کو کیوں کہا کہ یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ منشا الہی یہ ہے کہ میرا جو بندہ ہے جس نے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کو میں نے اپنا ایک اس میں اپنی روح پھونکی ہے، پھر اس کو سارا علم دیا ہے، یا آپ نے ساری قرآن آیات ہیں، سورہ بقرہ میں سارا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سارے فرشتوں سے۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب کو کہنا ہے کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی کہ بدر جبریل نے کیا، فلانے بندے فرشتے نے کیا، سب نے کیا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا خلیفہ زمین پہ جا کے میرے بارے میں تبلیغ کرے، لوگوں کو بتائے گا کہ میری حیثیت کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا منشا یہ بھی تھا کہ یہ نیچے جا کے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے، تو کام شام کرے، یہ نہیں کہ 2 کروڑ پہلے اس سے اپنا سودی کاروبار شروع کر کے تو اپنا سلسلہ شروع کرے۔ صنعت و عرفت میں آپ تو یاد ہی ہوگا، پتہ ہی ہوگا کہ یہودی جو ہے کبھی کوئی ملازمت نہیں کرتے، وہ اپنا بزنس کرتے ہیں، ہر ایوری جو ایکسیپشن باللہ ماشاء اللہ، اور اگر وہ کریں گے بھی تو وہ میرے خیال میں اپنی جوس کی فرم میں جا کے کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اپنے کاروبار کا کہ آپ کو اپنے کلائنٹ کے لیے کئی انوویشن کرنی پڑتی ہیں، کریٹیوٹی کرنی پڑتی ہے، ان کی سروس کے لیے اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کے بعد یہ بندہ جب ایکٹیو ہوگا تو وہ انوویشن بھی کرے گا۔ سر اس کی یہ کہ آپ کی بات میں باٹم لائن یہ ہے کہ یہودی اپنی پالیسیز اس طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ بزنس کے اندر اپنے آپ کو ترقی دیتے رہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بالکل اللہ کا میسج کمپلیٹ ہے، لیکن ہمارے ملک میں پالیسیز ایسی ہیں کہ جو ہمیں موقع ہی نہیں دیتی ہیں کہ ہم کاروبار کو پروموٹ کریں، چاہے وہ ٹیکس سسٹم ہے، چاہے وہ انرجی پالیسی ہے، چاہے وہ ہمارے لوکل ٹریڈ پالیسیز ہیں، چاہے ایسی ہمیں وہ پالیسیز مہیا کی جاتی ہیں کہ ہم مجبور ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے انڈر رہتے ہوئے اسلامک بینکنگ اور فائنینشیل کنونشنل بینکنگ کے تحت اپنی فائنینشیل ارینجمنٹ کرتے رہیں اور چلتے رہیں۔ سو ہمیں اپنے اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایسے، سر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے گھر میں یہ چیزیں ہیں، کہتے وہ لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں آکشن میں لگائیں کہ کون ہے جو یہ خریدے گا، ٹھیک، وہ آکشن میں چند صحابہ نے وہ چیزیں خریدیں، وہ کلیکشن ہوئی، اس کلیکشن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا دستہ اور کلہاڑی لے کے آؤ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو دستے کو سیٹ کیا، فکس کیا، پھر کہا اے صحابی آپ جاؤ لکڑیاں کاٹو، اور لکڑیاں کاٹنے کے بعد وہ بازار میں جاؤ اور بیچو اور اپنے گھر کا روزگار۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اگر وہ کیپیبل ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ لیڈرشپ ہمیشہ سے کیپیبل ہی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپرچونیٹیز کریٹ کرے بزنس کی۔ تو اب بزنس میں ٹریڈ میں زیادہ ہمارا والیوم ہے سروس کی نسبت، تو ہم پاکستان میں ہماری صنعت بھی کمزور ہے، معیشت بھی کمزور ہے، اور میسج کمپلیٹ ہے، پھر بھی ہم اللہ کے ساتھ جنگ